رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اپنا آخری دین اور آخری پیغام پہنچایا، اس میں ہمارے لیے سراسر خیر اور بھلائی ہے. انسانی زندگی میں انسان کا علم ناقص اور ادھورا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل اور مکمل ہے. انسان دنیا میں اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری کوششیں پوری کر لے، اس کے باوجود وہ کائنات کے اور اللہ پاک کی یہ جو وسیع و عریض دنیا ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے انسان، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. اللہ پاک کے وسیع و عریض علم کے مقابلے میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، جب اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے تو اس کا جو علم ہے انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وہ جو کچھ سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، وہی انسان جانتا ہے. انسان کے سب سے قریب اس کی جو ذات سے ہے وہ اس کی روح ہے. لیکن میں اور آپ تو کیا، دنیا بھر کے بڑے سے بڑے سائنسداں آج تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. یہ کون سا مادہ ہے جو انسانی جسم سے نکلتا ہے اور انسان مردار قرار پاتا ہے. انسان کی موت کا اعلان ہوتا ہے. یہ کون سی چیز ہے، کہاں سے نکلی اور جسم میں کہاں پر تھی، اس کا کسی کو ہم میں سے علم نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا معاملہ، یہ تمہاری سمجھ سے باہر کا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور انسان کو بتلایا کہ تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ادھورا ہے. سائنس نے انسانی سر سے لے کر پیر تک جسم میں رات دن محنتیں کی، آپریشن کیے، ریسرچ کیا، تحقیق کی، لیکن ابھی چند دن پہلے بتلایا گیا کہ بدن میں ایک عضو ایسا ہے کہ آج تک سائنسدانوں کی اور ڈاکٹروں کی وہاں تک نظر نہیں پہنچی، ہمارے جسم کا ایک حصہ. لیکن ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ انسانی جسم میں یہ حصہ بھی ہے، یعنی اس کے وجود کا، اس کے استعمال کا علم نہیں تھا. وہ کیا کر رہا ہے یہ تو بعد کی چیز ہوئی، لیکن اس طریقے سے روزانہ اللہ پاک اپنی علم کی اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی قوت کا مظاہرہ ہمارے سامنے فرما رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انسان تمہارے پاس جو کچھ علم ہے وہ ادھورا اور ناقص. اس لیے اپنی سماجی زندگی اور اپنی سوسائٹی کی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے،
اس کے لیے انسان اپنے اعتبار سے کوئی راستہ متعین نہیں کرتا، جو راستہ طے کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ اللہ پاک نے خود ہی ہمارے لیے زندگی کے سارے جتنے اصول اور زندگی کے سارے دوسرے قواعد ذکر کیے، اس طرح ہمارا سماجی زندگی کا بندھن اس طریقے سے اس سماجی زندگی کو پورا کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیسے ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا۔ جتنا ذکر نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کے مسائل کا نہیں ہے، اس سے زیادہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی زندگی کا فرمایا۔ سورہ نور، سورہ بقرہ، سورہ طلاق اور اس طرح کی کئی صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے سماجی زندگی کے مسائل کو ذکر فرمایا اور ہمیں بتلایا کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر تم نے اپنی سماجی زندگی کا مسئلہ چلایا تب تو تم دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور اگر اس طریقے سے نہیں چلایا تو دنیا میں بھی ناکام اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں بھی ناکامی ہوگی۔ آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے شادی شدہ ہے، جن کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہوئی یا اس وقت ان کی شادی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ان بے شادی شدہ لوگوں کی شادی کراؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں حکم فرمایا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے ماتحت تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماتحت دوسرے کچھ لوگ ہیں۔ اس زمانے میں غلام کا رواج تھا تو آیت کریمہ میں اس کا بھی ذکر فرمایا، جو بھی ماتحت ہو رشتے دار لڑکے اور لڑکیوں میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، جن احوال میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت عرب تہذیب اور عرب کلچر کے اندر ان کا جو رواج تھا، شادی مختلف طریقے سے ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں اس کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذکر فرمایا، اور طلاقیں جو ہوتی تھی اس کو بھی احادیث مبارکہ میں اس طریقے سے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کو بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صاف ستھرا اور ایک پاک دامن سماج جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے سورہ نور میں چند احکام ذکر فرمائے۔ یہ ہمیں جاننا ضروری ہے تو ہی ہماری سماجی زندگی کے مسائل اچھی طریقے سے حل ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اس سے پہلے بھی ایک حکم ذکر فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب کسی کے گھر جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو اور ان سے اجازت مانگو۔ یہ پہلا حکم کتاب اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جائیں تو سب سے پہلے سلام اور استئذان، اجازت مانگیں، اجازت مل جائے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر اجازت مل جائے تب تو داخل ہو جائے، اور اگر اجازت نہیں ملی، کوئی جواب نہیں آیا تب بھی واپس جانا ہے، اور اگر گھر سے یہ جواب آیا کہ ارجعوا، کہ اس وقت ہم آپ سے بات چیت کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی کام میں مشغول ہیں، تو آپ واپس جائیے، اس کو برا نہ سمجھیے۔ ہوا ازکا لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ واپس جانا تمہارے لیے پاکیزہ ہوگا، سماجی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ تو خیر، اللہ پاک نے سورہ نور کے اندر ہماری زندگی نورانی کیسے بنے، اس کے لیے سب سے پہلے حکم ہمیں ایک دوسرے سے اجازت لینے کا پڑا۔ لیکن اگر ایسی جگہ آپ گئے کہ جہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور وہ جگہ عام ہے، پبلک ہے، تو آپ وہاں پر بغیر اجازت کے جا سکتے، لیکن اس جگہ کے اصول اور ضابطے ہوں تو آپ کو ان اصول کے مطابق وہاں جانا ہو۔
مثلا ریلوے اسٹیشن پر ہم جا رہے ہیں، وہاں پلیٹ فارم ٹکٹ کا لینا یہ حکومت کی طرف سے لازم ہے۔ وہاں کی داخلے کی شکل یہ بتلائی کہ آپ اس کے ذریعے جائیں گے، کسی آفس میں جا رہے ہیں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بتلاتے ہیں، اس کے بغیر وہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ کتاب اللہ کے آیات اور احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بھی اجازت لینی ہو ان اجازتوں کے ساتھ ہم وہاں پر داخل ہیں۔ دوسرے نمبر پر کتاب اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ دوستو اور بزرگوں، یہاں بھی کتاب اللہ نے ہمیں فرمایا یہ تمہارے لیے تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پہلی نگاہ سے بچایا، پہلے اجازت لینے کا حکم فرمایا، پھر نگاہ سے بچنے کے لیے مردوں کو الگ حکم، عورتوں کو الگ حکم فرمایا۔ اس کے بعد عورتوں کو یہ فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وقرن فی بیوتکن، پردے کا لحاظ کیا جائے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جائے، اپنے جسم کی حفاظت کی جائے۔ پھر اس کے بعد ایک طریقہ بتلایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، خود شادی کرو اور دوسروں کی شادی کرواؤ جو سماج میں تمہارے ماتحت۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اگر ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کا خرچہ کیسے نکالوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی فکر مت کرو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر اور محتاج ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو بے نیاز کر دیں گے، اس کو مالدار کر دیں گے۔ اللہ پاک یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر اور محتاج، ہم صرف مال کے محتاج نہیں ہیں، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج۔ بیماریوں نے آ کر بتلا دیا کہ ہماری زندگی ایک پرکوتا ہے، اس وقت بند ہو جائے کوئی ٹھکانا، موت کو تو رات دن سنتے رہتے تھے، لیکن گزشتہ سال ہم نے اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھے اس نے بتلا دیا کہ انسان کتنا محتاج ہے، انسان کتنا کمزور ہے اور انسان کتنا عاجز۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ اگر تم مالی اعتبار سے محتاج ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ محض اس بنیاد پر آدمی شادی نہ کرے کہ میں کس طریقے سے کھلاؤں گا پلاؤں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مالدار کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ التمسوا الغنی فی النکاح، نکاح میں مالداری کو تلاش کرو، یعنی نکاح کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حالات درست کر دے۔ دنیا کا انسان دوسرے چکر میں رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیسے بچوں کو کھلائیں گے، عورت کے لیے کیسا کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیکار رہنے سے بھی منع فرمایا، لیکن محض اس بنیاد کے اوپر وہ شادی نہیں کر رہا ہے تو اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آگے اس کے بعد اپنی بہنیں، اپنی بچیاں، اپنی عورتیں، کتاب اللہ نے فرمایا ان کو کوئی ایسا راستہ مت فراہم کرو کہ جس کی بنیاد پر وہ زنا کاری اور برائیوں کی طرف جائے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رواج تھا جاہلیت میں، اپنی بالیاں رکھتے تھے اور زنا کاری کے لیے پیشے کے طور پر، طوائف کے طور پر، ویسیا کے طور پر ان کو بھیجتے تھے اور کئی سے وصول کرتے۔ اسلام نے آ کر اس طریقے کو بند کر دیا اور ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اس زمانے کے رواج کے حساب سے تھا، آج بھی گناہ اور برائیوں تک پہنچانے کے جو ذریعے ہیں ہمیں اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو اس سے روکنا ہو۔ قرآن کریم نے یہ سارے راستے بتائے ہیں روکنے کے، اسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ اس طریقے سے اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کی حفاظت اور نگرانی کرو، یہ فرض ہے۔ کتاب اللہ نے صاف فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ہلاک نہ کرے۔ اور دوسری ایک آیت میں فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کبھی کبھار عورت اور بچے تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں، دین اور شریعت کے خلاف کسی چیز میں لگ جاتے ہیں، تو ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کی جائے۔
ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے. کتاب اللہ نے یہ سارے اصول اور سارے آداب ہمیں سکھلائے. اس کے بعد یہ سارے طریقے اپنانے کے بعد ایک اور چیز فرمائی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ نور ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ سارے اسباب پاک دامنی کے اختیار کرو اور صرف اپنی ذات پر بھروسہ مت کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنی حسین و جمیل عورت اور وہ اتنے بڑے عہدے کے مالک کی بیوی اور وہ گناہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہے، آپ کس طریقے سے بچ گئے؟ آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنی ذات کی پاک دامنی نہیں بتلاتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جس پر رحم فرمائے گا. تو اللہ پاک سے توبہ اور استغفار، اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا. دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہم اور آپ سب جانتے ہیں کالج میں پڑھنے والی مسلمان بچیوں کے مسائل ہے ہمارے یہاں. دینی تعلیم حاصل نہ کر کے یہ بیچاری کسی اور لائن میں چلی جاتی ہے اور غیر مسلم لڑکوں کے چکر میں آ جاتی ہے. ایک مستقل محنت چل رہی ہے. ایسے موقع پر یہ امت کو اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی ہے. قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے بیوی بچوں کے سلسلے میں. دنیا کی ایک معمولی سی آگ اگر دیکھ لیں ہم تو ہم اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. بچہ چھوٹا سا سویا ہوا ہے اور اگر کوئی زہریلا جانور نکل آئے، کوئی آگ لگ گئی، فوراً بچے کی حفاظت کی ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ جو ہے اس سے بچانے کے لیے اس سے زیادہ کوشش کرنی پڑے، اس لیے کہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں 70 گنا فرق، اتنی خطرناک ہے وہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک پاک دامن طریقہ، ایک صاف طریقہ نکاح کا ہمیں عطا فرمایا ہے. اس نکاح کے طریقے کو ہم شریعت کے مطابق ادا کریں. اس کی برکتیں اس وقت آئے گی جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم کریں گے. اگر اس میں ہم نے اپنی طرف سے غیروں کے طریقے اپنائے، اسراف اور فضول خرچیاں اپنائے، ہماری طرف سے غیروں کے رسم و رواج کو لیا، تو دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی امتیں دیکھ رہی ہے وہ قوم اپنے آپ کو باقی رکھتی ہے جو اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کے اوپر ہے. انگریز ہندوستان میں آئے، گرم ملک میں آئے، کوٹ پتلون کے ساتھ یہاں رہے اور اس سے زیادہ کیا ہم کو کوٹ پتلون دے کر گئے، جبکہ ہم گرم ملک والے ہیں. ہمارا لباس سیدھا سادہ یہاں کا ہوتا ہے، لیکن وہ ہم کو یہ کلچر دے کر گئے. تو دنیا کی قومیں اپنے کلچر، اپنی تہذیب کو باقی رکھتی ہے، وہ قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں. اور جو قومیں اپنے کلچر کو دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے تو وہ خود بھی باقی نہیں رہتی ہے اور پھر ان کا کلچر اور ان کی تہذیب بھی باقی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ جو طریقے عطا فرمائے ہیں ان کی قدر کریں. ہم دنیا کی وہ عورتیں جو نئی نئی مسلمان ہوتی ہیں اور وہ جب اسلام کے طریقے کو پڑھتی ہے، اسلام کے اصول اور ضابطوں کو پڑھتی ہے، تو وہ افسوس کرتی ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم نے اپنے آپ کو جہالت میں لگایا. بڑی بڑی پڑھی لکھی عورتیں، یورپ نے سب سے زیادہ محنت کی عورت کے راستے سے اسلام کو بدنام کرنے، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے جتنا انہوں نے عورتوں کے راستے سے اسلام کو بدنام کرنا چاہا، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو ایمان کی توفیق عطا کی. ٹائمز میگزین، لاس اینجلس میگزین، یہ جو روزانہ نکلتے ہیں اور ان کے اندر لمبی لمبی اسٹوریاں مسلمان عورتیں جو اسلام لاتی ہیں ان کی آتی. ٹائم میگزین کے اندر اسلام لانے کی وجہ آئی اور صاف لکھا کہ جس عورت کو ہم نے سب سے بڑا ذریعہ بنایا تھا اسلام سے روکنے کا، عجیب اتفاق ہے کہ یورپ کی عورتیں ہی کثرت سے اسلام میں داخل ہیں. اور کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بتلا رہی ہے کہ اسلام نے تو ہمیں ہر طرح کی آزادی دی ہے. ان یورپ کے مردوں نے ہمیں آزادی کے عنوان سے وہ چیز دی جو ان کے ذمہ تھی، یعنی کمانے کی ذمہ داری مرد کی تھی، عورت کی نہیں ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے لیے کمانے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس کی پوری ذمہ داری اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے سارے سماج کی حفاظت اور نگرانی کرے. اللہ پاک نے اس کو اتنے بڑے مقام پر بٹھایا ہے. حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی دعوت برکاتہ ہوں ایک قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عرب عالم
यूरोप की किसी मुल्क में गए, इत्तेफाक से वहाँ ताउन में चल रहे थे कि इनका चप्पल टूट गया, तो ठीक करने के लिए वहाँ एक औरत बुढ़िया बैठी हुई थी, उसके पास गए। उसने देखा कि एक मुसलमान है तो उसको मजाक की। उस बड़ी उम्र की औरत ने कहा कि हमने सुना है कि इस्लाम के अंदर औरतों पर बहुत जुल्म हो रहा है। उस अरब आलिम ने कहा कि ये तो तुमने सुना है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि यूरोप में इतनी बड़ी उम्र की औरत बेचारी खुद कमाने के लिए बैठी हुई। हमारे यहाँ अगर तुम होती तो कहीं दादी कहीं नानी, और कैसा इज्जत का मकाम तुम्हारा होता, घर का हर आदमी तुम्हें बड़ा समझता और तुमसे मशवरे लेता, तुम्हारी दिलजोई करता, थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुम्हारी खैर खबर दरियाफ्त हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सड़क पर इस तरीके से तुम ऐसी बैठी हुई हो और रोजी रोजगार के लिए इस उम्र में भी तुम्हें बैठना पड़ता है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने इतना साफ और सुथरा दीन अता फरमाया, इतने अच्छे तरीके हमें अता फरमाए, हम उन तरीकों पर बाकी रहे और गैरों के तरीकों को छोड़े। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला कही सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। होने वाले निकाह को अल्लाह तबारक तआला बेहद कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।